بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم۔ میں آج آپ کے سامنے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے میری باتیں غور سے سنی جائیں گی اور پسند آئے تو آگے بھی فارورڈ کیا جائے گا۔ ریٹائرمنٹ ایک قانونی اور ادارہ جاتی، لیگل اور انسٹیٹیوشنل اصطلاح ہے، ٹرم ہے۔ جو لوگ کسی سرکاری یا نجی ادارے میں کام کرتے ہیں انہیں ایک خاص عمر کے بعد اپنے کام سے سبکدوش کر دیا جاتا ہے، جس کو ہم ریٹائرمنٹ کہتے ہیں۔ ریٹائرمنٹ زندگی کا خاتمہ نہیں ہے۔ It is not the end of the life، بلکہ یہ نئی زندگی کا آغاز ہے۔ It is a beginning of new life، بقول شاعر، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ اس لیے ریٹائرمنٹ کے بعد خود کو بیکار محض سمجھنے کے بجائے ایک نئے عزم کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے اور بھرپور طریقے سے اپنی ذات سے، اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے پڑوس، اپنی ملت، اپنے ملک، پوری قوم اور پوری انسانیت کے لیے اپنے آپ کو مفید اور کارآمد بنا کر پیش کرنا چاہیے۔ ہمیں اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک ہم زندہ ہیں اور صحت مند ہیں ہم آن ڈیوٹی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ یہ بہت اہم حدیث ہے جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور جس پر غور کرنا چاہیے۔ پہلا، مشغولیت سے پہلے فراغت کو۔ اس سے پہلے کہ زندگی کی پریشانیاں آپ کو فرصت نہ لینے دیں، جو فرصت میسر ہے اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ تنگ دستی سے پہلے مالی وسعت کو۔ اس سے پہلے کہ آپ کے پاس مال و اسباب ختم ہو جائیں، جو وسائل فراہم ہیں ان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ بیماری سے پہلے صحت کو۔ اس سے پہلے کہ بیماری ہمیں مجبور کر دے کسی کام کو کرنے سے، جو صحت ہے اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، اور آخری اور سب سے اہم بات یہ کہ موت سے پہلے زندگی کو۔ گویا جب تک زندگی ہے اور اس کے جو معاملات ہیں، مرحلے ہیں، ان کو اچھی طرح برت کر اپنی زندگی گزارنے کا نام ہی ایک صحیح اور کامیاب زندگی گزارنا ہے۔ اس طرح آپ کی زندگی جس مرحلے میں ہے، آپ کے لیے کام ہے، ذمہ داری ہے، آپ کا رول ہے، آپ کی اہمیت ہے اور آپ کی ضرورت ہے۔ اس لیے اپنے فرائض اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے ہر وقت اور ہر حال میں کمر بستہ رہنا چاہیے۔ میں نے اپنی کتاب زندگی ریٹائرمنٹ کے بعد میں 4 ریٹائر لوگوں کو 4 حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلا حصہ، پہلا خانہ، پہلا گروہ ان لوگوں کا ہے جو ریٹائر ہو گئے ہیں مگر ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، اور ساتھ ہی ان کی ذمہ داریاں
یعنی لائبلٹیز بھی باقی ہیں۔ ایسے لوگ میری نظر میں ایک حد تک معذور ہیں، کیونکہ ان کی آمدنی گھٹ جاتی ہے، صحت خراب ہے، اور ذمہ داریوں کے بوجھ تلے وہ دبے ہوئے ہیں۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جو ریٹائر ہو گئے ہیں مگر ان کی صحت ٹھیک ہے، لیکن ذمہ داریاں باقی ہیں۔ ان کے سامنے پہلی ترجیح کسی اور کام سے پہلے اپنی نجی اور گھریلو ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے۔ تیسرا گروہ ان کا ہے جو ذمہ داریوں سے تو فارغ ہیں مگر صحت ٹھیک نہیں ہے، اور صحت کی خرابی کی وجہ سے وہ کئی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، لہٰذا ان کو سب سے زیادہ اپنی صحت پر دھیان دینا چاہیے۔ مگر چوتھا گروہ ہے ان لوگوں کا ہے جو ماشاءاللہ صحت مند بھی ہیں اور بڑی حد تک اپنی ذمہ داریوں سے فارغ بھی ہیں۔ یہ وہ گروہ ہے جس کو سب سے زیادہ اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ وہ اپنے فرصت، فراغت، اپنے مال، اپنے تجربے کو کیسے اور کہاں استعمال کرے جس سے کہ عام لوگوں کو فائدہ ہو۔ ویسے تو میری کتاب چاروں گروہوں سے مخاطب ہے اور تمام کے حالات، مسائل، رول اور ضرورت سے بحث کرتی ہے، لیکن اس کے اصل مخاطب وہ چوتھا گروہ ہے جس کو اللہ نے صحت بھی دے رکھی ہے اور وہ اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اپنے وقت، اپنی صلاحیت، اپنے مال اور اپنی ذمہ داریوں، اپنے تجربے، اپنی تعلیم، اپنی ٹریننگ کا استعمال اپنے خاندان، اپنی ملت اور اپنے ملک و قوم کی خدمت میں لگائیں، تاکہ لوگ ان کے جیسے سایہ دار اور پھلدار درخت سے سایہ اور پھل دونوں حاصل کر سکیں۔ یہی ہماری کتاب کا مرکزی موضوع، سینٹرل تھیم ہے۔ لہٰذا اس کتاب میں نہ صرف مسائل گنائے گئے ہیں بلکہ اس کا روڈ میپ بھی دیا گیا ہے، اور بزرگ اور تجربہ کار لوگوں سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ اس نازک گھڑی میں آگے آئیں اور قوم و ملت کی ڈوبتی کشتی کو باہر نکالنے میں مدد کریں۔ زندگی ریٹائرمنٹ کے بعد کا مطالعہ ہر بزرگ اور نوجوان کے لیے مفید ہوگا، لہٰذا یہ کتاب لازماً آپ کی لائبریری میں ہونی چاہیے۔ میں ایسی امید رکھتا ہوں۔ شکریہ۔